کے آغاز سے پہلے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی درخواست ہے. مرحومین کے نام میں پڑھ دیتا ہوں ان کے سارے ثواب چھوڑ کے. ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی درخواست ہے. علی حسن ولد رضا علی آفتاب عالم ولد محمد حسین سید اشتیاق احمد زیدی ولد سید باقر حسین زیدی ذاکیہ بیگم ولد محمد حسین شمیمہ جعفر ولد جعفر حسین تنویر جعفر ولد جعفر حسین سید مطیع الحسن نقوی ولد مطیع الحسن نقوی عالیہ خاتون بنت انصار حسین نقوی سیدہ شائستہ خاتون ولد مطیع الحسن نقوی سید ارشاد حسین رضوی ابن مصطفیٰ حسین رضوی سیدہ کنیز فاطمہ بنت احمد حسین اور تمام جملہ شیعہ مرحومینوں مومنین و مومنات شہدائے عاشورہ شہدائے اربعین بالخصوص جن پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کو اس اجتماعی سورہ فاتحہ میں شامل کر لیجیے. اور خاص طور سے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب شہید محسن نقوی علامہ عرفان العراقی اور بزرگ علماء کرام جیسے علامہ رشید ترابی علامہ آزاد زیدی جیسے لوگ ان صاحبان کو بھی سورہ فاتحہ میں شامل فرما لیجیے. اور خصوصیت کے ساتھ ان بزرگان دین کو بھی اس فاتحہ میں شامل فرما لیجیے. اور ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے علی حسن سن رضا علی یعنی ہمارے وزاد بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کو بھی سورہ فاتحہ میں شامل سورہ فاتحہ. سلوات پڑھ لیجیے مجھے سلوات پڑھ لیجیے مجھے آل محمد. پھر بھی ایک بار مل کے سلوات پڑھ لیجیے آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم سالانہ مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت رسول خدا اور سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہر سال یہ مجلس اسی روڈ پہ اسی انداز سے اسی طریقے پہ منعقد ہوتی ہے. اور اس مجلس میں جب خطاب مکمل ہو جاتا ہے میرا تو بادشاہ کا تابوت برآمد ہوتا ہے نوخانی اور ماتمداری ہوتی ہے. آپ لوگ آئے اس ذکر میں شامل ہوئے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جناب اللہ. کسی مومن کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم شبیر کے. جتنے بھی میرے بھائی بزرگ دوست یہاں موجود ہیں چاہے میرے اہل تشریف بھائی ہوں چاہے اہل سنت بھائی ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر ہے آل محمد کے خاندان کا اور یہ خاندانہ تو سب کا ہے بھائی.
صرف یہ نہیں کہ شیعوں کا ہے، صرف یہ نہیں کہ سنیوں کا تعلق ہے، آل محمد کے خاندان کا تعلق ہر اس فرد سے ہے، ہر اس انسان سے ہے جو اپنے آپ کو انسان کہلواتا ہے، اپنے آپ کو انسان بلواتا ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ مجلس حسین کا تعلق انسانیت سے ہے، ذکر حسین کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ ان محفلوں میں آتا ہے، اس ذکر میں شامل ہوتا ہے، اس مجلس میں شامل ہوتا ہے۔ آل محمد کے ذکر میں جو مومنین، جو غیر مومنین حضرات شامل ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جناب زہرا راضی ہو جائے، تاکہ رسول اللہ راضی ہو جائے۔ اگر بطول راضی تو رسول راضی، رسول راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو کائنات راضی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ پروسیجر ہے، یہ سسٹم ہے کہ اگر حسین کا ذکر کرو، اگر حسن کا ذکر کرو تو جناب زہرا کو راضی کرو، اس لیے کہ بچوں کے ذکر سے ماں راضی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے مجھے کمیٹر میں کچھ جملے کہنا چاہوں، اللہ کا یہ بات پہنچ جائے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں، اور پھر ماحول تو بنتا ہی جا رہا، مولا آپ سے تو سلامت رکھے، اور مومنین آگے بھی جا رہے ہیں اور ذکر میں شامل بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آغاز مجلس ہے اور میں نے آپ کی خدمتوں میں بات کیا کہ ہم اس لیے حسن اور حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب زہرا راضی ہوں، اس لیے کہ سیدہ بی بی راضی ہے تو پاک رسول بھی راضی ہے، سیدہ راضی ہے تو امیر المومنین بھی راضی ہے، سیدہ راضی ہے تو قرآن بھی آپ سے راضی ہے، شریعت بھی راضی ہے، اسلام بھی راضی ہے، ایمان بھی راضی ہے۔ اس لیے کہ سیدہ کے بچوں کے ذکر کا نام ہی تو اسلام ہے، سیدہ کے بچوں کے ذکر کا نام ہی تو ایمان ہے، سیدہ کے بچوں کے ذکر کا نام ہی تو قرآن ہے۔ اس لیے کہ ایک قرآن ناطق ہے، دوسرا قرآن صامت ہے۔ یہ جو کتاب میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے جسے میں اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، یہ 6666 آیتوں پہ مبنی کلام پاک، قرآن پاک جو فرقان حمید بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، یہ قرآن ثابت ہے، یہ بولتی بھی کتاب نہیں ہے، یہ رکھی بھی کتاب ہے، یہ ٹھہری بھی کتاب ہے۔ اس کتاب میں الف لام میم تو ہے، اس کتاب میں رحمان تو ہے، اس کتاب میں یاسین تو ہے، اس کتاب میں سورہ شمس تو ہے، اس کتاب میں سورہ فجر تو ہے، مگر یہ کتاب بول نہیں رہی ہے، گھروں میں رکھی ہے، خاموش کتاب ہے، ساکت کتاب ہے، مگر اس ساکت کتاب کی بولیے گا، اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے تاکہ میں آگے بڑھوں، بولے کے پہچانے جاؤ، میرا مجمع سنے اس بات کو۔ یہ جو ساکت کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ 6666 آیتوں پہ مبنی کتاب جو قرآن حکیم ہے، فرقان حکیم ہے، قرآن مجید ہے، میری جانب دیکھے میرا مجمع، یہ کتاب بول نہیں رہی ہے، یہ کتاب خاموش ہے۔ میں نے دنیا کے مفسروں سے، عالموں سے، لوگوں سے پوچھا اس کتاب کا معیار کیا ہے، اس کتاب کی فضیلت کیا ہے، اس کتاب کا وقار کیا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر وضو کے میں اس کتاب کو، اس کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ صامت قرآن ہے، یہ صامت قرآن ہے، جو قرآن صامت ہو اس کو بغیر وضو کے مسلمان، مومن، انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جو قرآن ناطق ہو صلوات پڑھی نہ مجھے تھوڑا تھوڑا آگے بھی تشریف لا سکتے ہیں، مل کے صلوات پڑھ لیجیے، آگے آگے تشریف لے آئے، تھوڑا مل کے صلوات پڑھی آل محمد۔ نبی بھائی آگے آتے ہیں، ہم لوگ آگے آگے آتے ہیں، مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد پڑھی۔ دیکھیے بس آغاز کر دیا گفتگو میں، جو کتاب بول نہیں رہی ہے، سب مسلمانوں کا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسلام مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا، شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ میری جانب دیکھے میرا مجمع، اللہ کرے میں بات کو پہنچا سکوں اور آگے بھی بڑھ سکوں۔ یہ ثابت ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ناطق قرآن ہے، صفین کا میدان، سامنے قرآن نیزوں کے اوراق پہ بلند ہوئے، علی کے لشکر نے جنگ کو روکا، لشکر کا سپہ سالار ایک ہی تو کمانڈر تھا جس کا نام مالک اشتر نقی تھا، وہ مالک اشتر نقی علی کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مالک اشتر نقی نے اپنے رہوار
تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ قرآن نیزوں کے اور آگ پہ بلند ہے. مالک اشتر نے ایک شورِ آفاق فکرہ تاریخ میں رقم کرا دیا. اس جملے کو اگر سنہرے الفاظ سے لکھا جائے تو بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک بار اشتر کو جلال آیا, جلال کے عالم میں آ کے مالک اشتر نے کہا قرآن ناطق تو میرا مولا علی ہے. صلوات پڑھی انہوں نے آل محمد پہ. قرآن ناطق کون ہے؟ بولیے نا, میرا مولا علی ہے. خدا کی قسم ہم قرآن ناطق کا ذکر کرنے بیٹھے. اگر علی اور علی کے بچے نہ بتاتے تو دنیا کو قرآن پتہ چلتا, ہائے ہائے دنیا کو اسلام پتہ چلتا, دنیا کو شریعت پتہ چلتی, دنیا کو نمازوں کا پتہ چلتا, دنیا کو روزوں کا پتہ چلتا, دنیا کو حج کا پتہ چلتا. بڑے میں یقین مانے احتیاط کر کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات میرے پورے مجمع تک پہنچے, باہر تک پہنچے. یہ نیٹ پہ مجلس لائیو جا رہی ہے. یہ ہمارے ساجد زیدی صاحب آئے ہوئے مبدت ٹی وی کے تھرو یہ مجلس نیٹ پہ لائیو بھی جا رہی ہے. تو لائیو بھی جا رہی ہے تو مختلف جگہوں پہ بھی یہ ذکر پہنچ رہا ہے اور یہاں پہ آپ سامعین بھی سن رہے ہیں. خدا جانے یہ ذکر ایک وقت میں کتنی جگہ ہو رہا ہے. فرش پہ آپ کر رہے ہیں, عرش پہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. سلام پڑھیں مجھے سنتے ہوئے آگے اگر میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا کہ ہم ان کا ذکر کرتے بیٹھے ہیں جو قرآن کے ناطق ہیں. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو دین بتا رہے ہیں, جو اسلام بتا رہے ہیں, جو شریعت پہنچا رہے ہیں. آج دنیا پہ سوال کرتی ہے یہ روڈ پہ مجلس کیوں, یہ ٹینٹ کیوں, یہ ایکو ساؤنڈ کیوں, یہ لائٹنگ کیوں؟ اگر گھر میں بیٹھ کے غریب زہرا کا ذکر کریں گے کوئی پوچھنے نہیں آتا. حسین کون تھا کوئی نہیں پوچھے گا. حسن کون سے کوئی سوال نہیں کرے گا. روڈ پہ ٹینٹ لگانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے, یزیدیت کے خلاف اور حسینیت کا پرچار ہو اور اعلان ہو. جب روڈ پہ بیٹھ کے فاطمہ کے بیٹوں کا ذکر ہوگا تو برابر والا پڑوسی بھی آئے گا, علاقے سے دور کا شہری بھی آئے گا. ہر بندہ کندھا ہلا ہلا کے پوچھے گا کس کو رو رہے ہو, کس کا ذکر کر رہے ہو, کس کی مجلس ہو رہی ہے. تو پھر بتانا پڑے گا حسین کی مجلس ہو رہی ہے. حسین کون تھا؟ فاطمہ کا بیٹا تھا, علی کا لال تھا, محمد کا نواسا تھا. کس نے مارا تھا, کس نے قتل کیا تھا, قاتل کون تھا؟ تو پھر بتانا پڑے گا یزید نے قتل کرا تھا. ہم نہیں بتا رہے, حسین اپنے قاتل کا اعلان کروا رہا. سلوات پڑھیں مجھے آگے یزیدیت نعرہ حیدری. مل کے ایک بار سلوات پڑھیں. تو ہم بیٹھے ہیں اور یہ ذکر ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس ذکر میں شامل ہیں. دیکھیے گفتگو جو بھی کی جائے تو اس کا محور اور مقصد آئمہ ہی رہے. اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی مجالس کو قیمت دو ذکر علی ابن ابی طالب. سین المجالس بکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو قیمت دو علی کے ذکر سے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ میں پہنچ جاؤں, میں آگے بڑھ جاؤں. آپ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جڑے رہیے گا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, جناب تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے. اب تو میں نے گفتگو کرنی ہے, بات کا آغاز ہوا ہے, بہت تفصیلی مجلس نہیں بننی مگر ابھی تو 11 بجے 11:30 تک تو بات ہو ہی سکتی ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو آباد رکھے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شبیر کے. دیکھیے زین المجالس بکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو قیمت دو میرے بھائی کے ذکر سے. تو ہم نہیں کرتے. نبی چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہو, نبی چاہتے ہیں کہ حسن کا ذکر ہو, نبی چاہتے ہیں کہ حسین کا ذکر ہو. ورنہ اپنے ایمان سے بتائیے کیا نبی نے نہیں کہا الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بولیے نا, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کون؟ حسن اور حسین. الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ. ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی, اسی سچے نبی کا فرمان. نبی نے فرمایا یہ میرے بچے وہ ہیں اگر بیٹھ جائے تب بھی ایمان
علی کے پسر مباہلے کا میدان سجا. ہائے ہائے جو باتیں میں نے کرنی ہیں خدا کی قسم. کون گیا میدان مباہلہ میں؟ ابنانا ابناکم، قرآن کی آیت آئی نا، نسانا نساکم، انفسنا انفسکم. ابنانا تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاؤ. نسانا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. انفسنا تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. بڑے دھیمے انداز سے گفتگو کر رہا ہوں میں تاکہ ایک ایک بات کلیئر ہو سکے اور آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ پیغام بھی دینے آج کی اس مجلس میں، آج کی اس تقریر میں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو آباد رکھے. کیا نبی خود سے نکل کے مباہلے کے میدان میں چلے گئے؟ بولیے نہیں. نجران سے کچھ عیسائی چلے، چل کے دربار نبوت تک پہنچے. ہائے ہائے اللہ کا سننا چاہ رہے ہیں، یہی بات پڑھتا ہوں میں، سنیے گا بات. دربار نبوت تک پہنچے مگر ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچ سکے. چلے تھے نجران سے، آنا تھا مدینے میں، بات ہونی تھی محمد سے. رستے میں کچھ لوگ مل گئے. کیوں آئے ہو؟ ہائے ہائے جو پہنچ گیا اس کو میں ماں کہتا ہوں، اس کو میں ڈاک دیتا ہوں، اس کو میں سبحان اللہ کہتا ہوں، اس کو میں ماشاء اللہ کہتا ہوں. لیکن میں نام نہیں لے سکتا، میں پیغام پہنچانا ہے. ہائے ہائے ملے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. کیسے آنا ہو؟ کہ نبوت سے ملنے آئے. اچھا ملنے آئے ہو؟ ہائے ہائے میرے جملے میں غور کیجیے گا. ملنے آئے ہو؟ ہاں. کہہ رہے تمہیں پروٹوکول کا نہیں پتا. ہائے ہائے تمہیں نبی کے پروٹوکول کا نہیں پتا. کیا کہنے کا کیا مطلب؟ نجران کے عیسائی کہنے کا کیا مطلب؟ ہم نے تو سنا تھا خلق اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے محمد مصطفیٰ. جو آتا ہے امیر سے بھی ملتا ہے، غریب سے بھی ملتا ہے، پھٹی قمیض والے سے بھی ملتا ہے، گاڑی والے سے بھی ملتا ہے. اللہ کرے بات پہنچا سکوں، خدا کی قسم ہر ایک سے ملتا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ پروٹوکول کہاں؟ جب ایک بڑے نبی سے ملا جاتا ہے تو پہلے اجازت وزیروں سے لینی پڑتی ہے، پہلے اس کے پرسنل سیکرٹری سے ملنا پڑتا. بھولے والے عیسائی ہائے ہائے بولیے نا، نجران سے چل کے آئے ہیں. وہ کیا جانے کہ نبی کا سیکرٹری بھی ہوتا ہے، نبی کا اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے. ان کا جناب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں. پھر کون ہے ان کا سیکرٹری؟ پی اے کون ہے؟ کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہم ہیں. ایسے نہیں ملوائیں گے. کچھ مالے بتا دو تو پھر نبی سے ملاقات ہو، اللہ کرے بات پہنچا سکوں. ہائے ہائے خدا کی قسم یہ بات پہنچ گئی مجلس معراج پہ چلی جائے گی. اور جس طریقے سے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے جناب زہرا کی صدقے میں، حسنین کریمین شریفین کے صدقے میں بات پہنچا سکوں. اچھا ملوا دینا، کچھ دے دیں گے ہم. عیسائی جو آئے تھے نا نجران سے، وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. ریشمی لباس تھا، سونے چاندی سے آراستہ تھے. سونا بھی پہنا ہوا تھا، چاندی. جب وکیل مطلق ہائے 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 لے کے عیسائیوں کو دربار نبوت میں پہنچا اور کہا میں لے کے آیا ہوں. جملہ کہوں، نبی نے سفارشی نے بھی منہ پھیر لیا، عیسائیوں سے بھی منہ پھیر لیا. پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. مولا سلامت رکھے آپ کو. نبی نے سفارشیوں سے بھی منہ پھیر لیا اور لانے والوں جو عیسائی آئے تھے ان سے بھی منہ پھیر لیا. وہ باہر نکلے، انہوں نے ہم نے تو سنا تھا اخلاق کی اعلیٰ مثال پہ فائز ہے محمد، اور ہم سے منہ پھیر لیا. نبوت کے بارے میں غلط خیالات دل میں آنے لگے عیسائیوں کے جو نجران سے چل کے آتے. میں چلا ہوں نجران سے، آنا ہے حسن مصطفیٰ تک. چلا ہوں نجران سے، آنا ہے حسن مصطفیٰ تک. اب دیکھنا ہے میرا مجمع میرا کتنا ساتھ دیتا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. ہم نے تو سنا تھا اخلاق حسنہ کی اعلیٰ مثال پہ فائز محمد کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیل رہا. اور یہ تو مل ہی نہیں رہے، ملاقات ہی نہیں کر رہے. ایک بار باہر نکلے تو ایک اور صاحب ٹکرا لے.
ایک اور صاحب مل گئے کہ ان کے تعلقات کم تھے، ہائے ہائے ان کے تعلقات نبوت سے کم ہے، میرے دادا ہے میں کل لے کے چلوں گا، اگلے دن سفارشی بدل گیا، عیسائی وہی رہے، نبی نے سفارشی نے بھی منہ پھیرا، عیسائیوں سے بھی منہ پھیرا، باہر نکلے، سلمان نے ہاتھ تھاما، 650 برس کا بوڑھا سلمان فارسی عیسائیوں کا ہاتھ تھاما کہ اگر چلو اس کے پاس لے کے چلوں جو مزاج نبوت سے واقف ہے۔ مل کے سلوات پڑھ ذرا جاگتی بھی سلوات پڑھی نا آج محمد پہ مل کے۔ بس سنیے گا، گفتگو ہو رہی ہے بات، نبی نے دونوں سے منہ پھیرا، 650 برس کے پورے سلمان نے ہاتھ کو تھاما، آؤ اس کے پاس لے کے چلوں جو واقف مزاج نبوت ہے، جو نبوت کے مزاج سے واقف ہے۔ خدا کی قسم مسجد نبوی میں سلمان امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عیسائی ساتھ تھے، علی نے عیسائیوں سے ملاقات کی، کہنے میرے بھائیوں کیونکہ تم نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، ریشمی لباس مرد پہ حرام ہے، سونا چاندی مرد پہ حرام ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ شریعت بھی بتا رہا ہوں، فضائی بھی بتا رہا ہوں، شریعت بھی بتا رہا ہوں، فضائی بھی، سنتے آئیے گا، بولتے ہوئے آئیے گا۔ علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا کہ ریشمی کپڑے حرام ہیں، سونا چاندی حرام ہے۔ عیسائیوں نے کہا کیا کریں امیر المومنین؟ کہ ریشمی کپڑے اتارو، سونا چاندی اتارو، پھر دربار نبوت میں چلو، میرے ساتھ دربار نبوت میں چلو۔ عیسائی تھے بے غیرت نہیں، علی کا کہا مان لیا۔ سلوات پڑھیں نبی اعظم۔ سنتے ہوئے آئیے گا، عیسائی تھے، کہا مان لیا، ریشمی لباس اتارا، سونے چاندی کو ہٹایا، سادہ لباس پہنا، ماں کے اپنے موضوع پہ بس سادہ لباس پہنا، سلمان کے ساتھ چلے، علی تک آئے، علی لے کے چلے، مسجد نبوی میں آئے، جہاں منبر لگا ہوا تھا، محمد منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، این محمد کے سامنے علی اور عیسائی پہنچے، علی اور عیسائی پہنچے، علی اور عیسائی پہنچے۔ ایک بار نبی نے حیدر کرار کو جو آتے ہوئے دیکھا، مسند کو چھوڑا، علی کا احترام کرا، سینے سے لگایا، چھوٹا بھائی ہے نا، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد اعترائی میں عیسائیوں کو عزت دی، کہا آؤ میرے بھائیوں آؤ بیٹھو۔ وہ پریشان ہو گئے، 2 دن سے مل نہیں رہے تھے، آج خیبر شکن ساتھ آیا تو ملنے لگے، پر گفتگو کو مختصر کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عیسائیوں نے کہا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کہیں گے نبی تھا، نبی کہہ رہے ہیں، نبی تھا، حجت تھا، رسول تھا، روح اللہ تھا، کلمت اللہ تھا، اور مریم کا بیٹا تھا۔ عیسائیوں نے کہا کیا تھا؟ کہ مریم کا بیٹا تھا، عبداللہ تھا، ہائے ہائے عبداللہ تھا، عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، محمد نے کہا عبداللہ تھا اللہ کا بندہ، عیسائیوں نے کہا نہیں بیٹا تھا، ابن اللہ تھا، اللہ کا بیٹا تھا، محمد نے کہا نہیں اللہ کا بیٹا نہیں، عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ جب عیسائی نہیں مانے، ہائے ہائے وہ بڑھانا تھا، جب عیسائی نہیں مانے تو ایک بار جبریل آیا، یا رسول اللہ بحث مت کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے اب نہ مل کے سلوات پڑھ لیجیے۔ میری آگے دیکھیے گا، محمد ابنانا ابناکم نسانا نساکم انفسنا انفسکم، ان سے کہو تم بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ میری جانب دیکھے
مولا آپ کو سلامت رکھے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں جو نہیں پہنچ سکے, میں نے لوگوں سے پوچھا نساء کا ترجمہ کیا ہے, کہیں بیوی ہو سکتی ہے, عورت بیوی ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, ماں ہو سکتی ہے. میں نے کہا کیا کہنے محمد تیری بیٹی کی عزت کے, کیا کہنے سیدہ کی عزت کے, کیا کہنے بطول کی عزت کے, کیا کہنے طاہرہ بی بی کی عزت کے. ہائے ہائے, سیدہ سے بہتر بیوی کوئی نہیں تھی, سیدہ سے بہتر بیٹی کوئی نہیں تھی. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, سیدہ سے بہتر ماں کوئی نہیں تھی. اللہ کرے ہمارے دن چولی میں یہ جملہ مجلس حسین کے ذریعے سے, ذکر حسین کے ذریعے سے, محفل حسین کے ذریعے سے تمام مومنین تک پہنچ سکے. یہ جو جملہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, وہ جو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, وہ جو رشتے بولیے گا آسمانوں پہ بنتے ہیں. کوئی رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے. اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہوتے تو طلاق زمین پہ کیوں ہوتی ہے؟ بولیے بولیے, طلاق زمین پہ کیوں ہوتی ہے؟ کائنات میں دو ہی رشتے آسمان پہ بنے ہیں, یا خدیجہ اور محمد کا رشتہ, یا علی و بطول کا. مولا آپ کو سلامت رکھے, جناب زہرا آپ کو بات رکھے. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, وہ جی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. جو اتنے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں, گھر چاہے شیعہ ہو یا سنی کا طلاق تو ہوتی ہے. وہ بھائی جب طلاقیں زمین پہ ہو رہی تو رشتے آسمانوں پہ کیسے بن رہے ہیں؟ دو ہی رشتے ہیں. یہ علی اور محمد کے بخ میں جملہ کہا گیا کہ سب کے رشتے آسمانوں پہ بنتے, یا محمد اور خدیجہ کا عقد آسمان پہ ہوا, یا علی اور بطول کا. بس میں آگے بڑھ رہا ہوں, میری جانب دیکھیے گا, مل کے صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی آل محمد. نعرہ حیدری, نعرہ سلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے. میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں جملہ ازبر ہو جائے. اگر ہر ایک کا رشتہ آسمان پہ ہوتا تو پھر طلاق زمین پہ نہیں ہوتی. دو ہی رشتے عرش پہ ہوئے, یا علی و بطول کا, یا سیدہ کی ماں خدیجہ اور محمد عربی کا. اب جملہ کہہ رہا ہوں, ابنانا کی منزل پہ حسنین, نسانا کی منزل پہ بطول, انفسنا کی منزل پہ امین. جب آیت آئی نا قرآن کی, میری جانب دیکھے گا, جب قرآن کی آیت آئی ابنانا ابناکم, علامہ سرکار حضرت زندگی مرحوم علامہ محمود زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے. آج ہم مجھے سرکار کی بلندی کے لیے جب یہ آیت آئی نا مدینہ میں, زیدی صاحب کہا کرتے تھے سلمان مدینے کی چوک پہ کھڑا ہو گیا اور جا کے کہتا تھا اب نہیں آنا, ہائے ہائے اب نہیں آنا. جب یہ آیت آئی نا ابنانا ابناکم, زیدی صاحب کا سلمان کہا کرتا تھا اب نہیں آنا. بس بات کو مختصر کرو, آگے بڑھاؤ. آگے مصطفیٰ سرکار تھا, حسن اور حسین. میری جانب دیکھیے گا, گود میں حسین, انگلی تھامے حسن, جناب رسول اللہ پیچھے, بولیے جناب زہرا, سب سے پیچھے جناب علی. سیٹرڈے نائٹ ہے, اللہ کے لیے جملہ پہنچ جائے. آپ بھی بیدار بیٹھے, مجلس حسین ہو رہا ہے, ذکر حسین ہو رہا ہے, کل آفس جانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے آپ کو. میری جانب دیکھے گا, انگلی تھامے حسن, گود میں حسین, جناب رسول اللہ, بیچ میں جناب زہرا.
देखिए, घर का कोई बच्चा हो, टेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, गोद में उठा के नुमाया नजर आता है, नुमाया नजर आता है, बोले ये नुमाया के पीछे आगे बैठे, वो बच्चा नुमाया नजर आता है, बोले बोले पीछे वाले, जो बच्चा उठाया जाता है वो नुमाया नजर आता है। नबी ने हसन को उंगली पकड़ाई, हुसैन को गोद में उठाया, या रसूल अल्लाह, आज हदीस की शरह समझ में आई, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ यार अपने मन में से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। भाई बच्चा तो बड़े से होता ही है, हाय हाय बच्चा तो बड़े से होता ही है। 3 शवाल हुसैन की आमद का दिन, 61 हिजरी हुसैन की शहादत का दिन, हुसैन की आमद से लेके शहादत हुसैन तक, हुसैन रसूल से थे, शहादत हुसैन से लेके कयामत तक, मोहम्मद हुसैन से, हुसैन और मिन्नी वाना मेरा सलवार बोले मुझे सका तो नहीं है, मेरा मकाम पढ़ूं सके तो नहीं है, बोलिए मौला सलामत रखे, है ना 5-10 मिनट में बात कर लूं, फिर मसाइल पढ़ दूंगा, मौला आपको सलामत रखे, मिल जाने चक्केगा। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, कोर्ट में हुसैन, हाय हाय उंगली थामे कौन है, बोलिए उंगली थामे कौन है, हसन, शाबाश सलामत रहिए, मौला सलामत रखे आप, उंगली थामे हसन, हसन कौन है, हुसैन का भी इमाम, हसन कौन है, हुसैन का भी इमाम। उंगलियों में ताकत होती है, उंगलियों में ताकत होती है, मोहम्मद की ताकत को हसन कहते हैं। बहुत बड़ी बात करो, मोहम्मद की ताकत को हसन कहते हैं। हुसैन को नुमाया करके दिखा रहे थे, ये मेरी बका का सबब है, मोहम्मद की बका को हुसैन सलवार बनी फिर भी मिल गए बुलंदरी सलवार बनी, जियो 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 सलामत रहो। नहीं नहीं भाई ने मेरी मेहनत से नारा लगाया, मैं भी खून जिगर अपना रख रहा हूँ, आपने बिल्कुल सस्ता था जवाब दे दिया, नारा को ऐसा लगाइए, जियो 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 सलामत रहो। भाई मेरा अकीदा ये है कि तुम नारा यहाँ से लगाते हो, जवाब नजफ अशरफ की दहलीज से पलट के आ रहा होगा, नारा हैदरी, मिल के सलवार पर याद करो। अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूंगा, 2-4 बातें मैंने जरूरी करनी है। उंगलियों में जुमला बोले बड़ी ताकत होती है, मोहम्मद की ताकत को हसन कहते हैं, मोहम्मद की बका को हुसैन कहते हैं। जुमला कहूं, मोहम्मद की शुजाअत का वारिस हुसैन है, मोहम्मद की ऐसे सखावत का वारिस हसन है, इसलिए दस्तरखाने हसन मशहूर है। ये हसन का नहीं, मोहम्मद का लंगर चल रहा। जुमला कहूं, दुनिया में जो भी रहता है बड़े चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। सलवार पड़े बस मेरे साथ रहिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ। पानी हुसैन देता है, लंगर खाना हसन देता है, मेरे ध्यान देखिएगा। हाय खुदा की कसम, मैंने 1-2 जगह पढ़ी है बात, आज जी जा रहे थे, मंजिल रखी है, और मेरे दोस्तों ने और मैंने कोशिश की है कि बुलावा दिया जाए, अली मोहम्मद को इन्विटेशन दिया जाए, जिक्र मंजिल में शामिल होने का, और ईमान और अकीदा ये कि मासूमीन की आमद होती है, और वो आते हैं जिक्र में, जहाँ खुलूस के साथ जिक्र को सजाया था। आमादा है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे जान देखेगा, कौन है हसन, मेरा बादशाह, मेरा मौला, कायनात का दूसरा इमाम, अली की दस्तार का वारिस, अली की शुजाअत का वारिस, अली के इल्म का वारिस, अली की हैबत का वारिस, अली की कुदरत का वारिस, अली की ताकत का वारिस, सिफ्ते अकबर हुसैन का मौला, या अली हुसैन का मौला, अब्बास का मौला, कासिम का मौला, अकबर का मौला, हाय हाय सैयद सज्जाद का भी मौला, मोहम्मद बाकर का भी मौला, जाफर सादिक का भी मौला, मूसा कादिम का भी मौला, अली रजा का भी मौला, मोहम्मद तकी का भी मौला, हसन अस्करी का भी मौला, अली नकी का भी मौला, बारहवीं सरकार का भी मौला। अल्लाह मेरे को पहुंचा सकूं मदीने की गली, या हुसैन या हसन, खुदा की कदम बात पहुंच सके, मदीने की गली सरकार मुश्तबा गुजरे,
آئے میں بالکل دل کھول کے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے ماحول بنا دوں بات کے لیے. سامنے سے کوئی گھوڑے پہ گزرے, ایک مثال دے رہا ہوں, کتنا آپ اس کو دیکھیں گے پلٹ پلٹ پلٹ. اچھا گھوڑے پہ چھوڑیے, کوئی چھبی آ جائے دلہنا کی, دیکھیں گے نا آپ آگے. مدینے کی گلی, گھوڑے پہ کوئی مدینے والا سوار نہیں تھا, دوش رسول کا سوار. آئے آئے گھوڑے پہ سوار, سلامت رہیے, دوش رسول کا سوار, راہوار پہ سوار. مدینے کی گلی, حسن کا گزر ہوا. یا مولا حسن, آپ کے ذکر میں یہ بات پہنچ جائے اور مجلس سے آگاہ ہو جائے. ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں, آنا چاہتا ہوں, مگر 5 منٹ بعد سنیے گا. مدینے کی گلی, حسن کا گزر ہوا. سامنے گلی کے کونے پہ, میری جانب دیکھے گا, میری جانب دیکھے میرے پاس, ایک کونے پہ, کارنر پہ ایک معذور شخص بیٹھا ہے. ہاتھ سے بھی معذور, پیروں سے بھی معذور, ہاتھ سے بھی معذور, پیروں سے بھی معذور. جیسے ہی علی کا لال اس کے قریب سے گزرا, معذور شخص نے یا مولا حسن دل میں خیال کرا, پڑھوں کاش میری ہاتھ ٹھیک ہوتے. کیا کہا؟ کاش میرے ہاتھ ٹھیک ہوتے. اگلا جملہ کہنا, کاش میرے پاؤں ٹھیک ہوتے. پاؤں ٹھیک ہوتے تو میں کھڑا ہو جاتا, ہاتھ ٹھیک ہوتے تو سر کو جھکا کے ادب سے فاطمہ کے بیٹے کو سلام پیش کرتا. بولنا یار, ہاتھ ٹھیک ہوتے تو ہاتھ کو جھکاتا, پاؤں ٹھیک ہوتے تو کھڑا ہو جاتا, سر کو جھکا کے فاطمہ کے بیٹے کو, علی کے لال کو, سبط اکبر کو, رب امن کو, شہزادہ حسن کو, حسن کے پروردگار کو, حسین کے مولا کو, شریعت کے بانی کو, دین کے وارث کو, باب ہدہ کو, مولائے کل کو, پریوں کے مولا کو, کمبر کے مولا کو, ابوذر کے مولا کو, آئے آئے جھک کے جھک کے سلام کرتا. یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا. امام پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے بات بہت چل نہ کرے. امام پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے. ہائے اسے امام کہتے ہیں. حسن قریب آئے, گھوڑے پہ سوار تھے, ہاتھ میں چابک تھا, اپنا چابک زمین پہ پھینکا. میرے بھائی ذرا میرا چابک تو اٹھا کے دینا. بات پہنچ رہی بات نہیں, بولیے نا, میرے بھائی ذرا میرا چابک تو اٹھا کے دے. معذوری دور ہو گئی, ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے, پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے. کھڑا ہوا, سر کو جھکایا, فاطمہ کے بیٹے کو سلام پیش کرا, چابک اٹھا کے حسن کے حوالے کرا. اب ایک بات کہوں, حسن کون تھے؟ اولو الامر, امام وقت, حجت خدا, وارث الدین, والی الدین. اگر حسن کی جگہ حضرت عیسیٰ ہوتے اور گھوڑے پہ سوار ہوتے اور بیمار معذور شخص کے قریب آ کے حضرت عیسیٰ کہتے, میرے بھائی ذرا میرا چابک تو اٹھا کے دے, میرے بھائی ذرا میرا چابک تو اٹھا کے دے, تو وہ معذور شخص حضرت عیسیٰ کو جواب یہ دیتا, آپ مسیح ہیں, مسیح کا کام ہے مس کرنا, پہلے گھوڑے سے اتریے, مجھے چھوئیے, مس
ہائے دربار تھا کسی کا، نام نہیں لینا، نام تاریخ میں دیکھیے گا، یا حسین یا حسن یا علی، اللہ کرے میں اپنی چوری کے مجبت کے بعد پہنچا سکوں۔ دربار بلایا کس کو؟ حسن کو۔ آیا میرا مولا بیٹھا، سمجھ تو گئے؟ سمجھ گئے؟ دربار میں کس کے دربار میں بلایا گیا؟ ایک ہی دربار تھا جہاں حسن کا بلاوا آتا تھا، بلایا گیا۔ یار احتیاط کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد پر، مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ میں بڑی احتیاط سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے بعد پہنچ جائے اور منزل کا حق ادا ہو جائے۔ دربار خلافت کا آیا کون؟ امامت۔ بلایا کس کو گیا؟ امام کو، وقت کا امام، ہادی برحق، فاطمہ کا بیٹا، محمد کی دستار کا وارث، حسن کا پروردگار، جس سے بہتر کوئی حسین نہیں تھا۔ دربار میں حسن کو بلایا گیا اور کچھ تحفے پیش کیے گئے، کچھ تحفے امامت کو خلافت نے پیش کرے۔ مولا آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کا بابا علی ہے، میری جانب دیکھیے گا، میں کچھ تحفے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تحفے دربار میں، خلافت کے دربار میں امامت کو ملے۔ جملہ کہوں؟ ہائے آستہ سے کہنا چاہ رہا ہوں، تحفے خلافت کے دربار میں امامت کو ملے۔ اچھا جب کوئی کچھ، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، خدا کے قسم آپ آفیسز میں کام کرتے ہوں گے، جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ میں سب سے اعلیٰ مثال دینا چاہتا ہوں، روز مرہ جب آپ کوئی کام اچھا کرتے تو آپ کہتے ہیں آپ کے بھائی نے یہ کام کیا، کہتے نہیں کہتے؟ بولیے گا، کہتے نہیں کہتے؟ باہر والے کہتے نہیں کہتے؟ یہی کہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنے قصیدہ پڑھتے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں ہے میرا مجموعہ، میں کہاں ہوں۔ یہ مثال میں مجھے اوپر دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ میرے دوست احباب اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں جو میرے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ قادم بھائی یہ کہتے اپنا قصیدہ پڑھتے۔ میری جانب دیکھیے گا، خلافت کا دربار، امامت کو تحفے دیے گئے۔ یا علی علی، خلافت نے اپنا قصیدہ پڑھا، سچا پڑھا جھوٹا اس کا نہیں پتا، ہائے ہائے سچا پڑھا یا جھوٹا پڑھا اس کا نہیں پتا۔ جب قصیدہ خلافت نے اپنا پڑھا اور کہا میں اس کا بیٹا ہوں، کیا کہا؟ ہائے نام نہیں لوں گا، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ تحفے میں نے آپ کو دیے۔ اللہ کرے پہنچا کروں، آخری بات کرو خدائی کے وجہ سے، یہ تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ فلم دی بلینک ہے، کچھ فل کر لیے گا، گھر جا کے میرے جانب دیکھے گا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ تحفے میں نے آپ کو پیش کرے، آپ مجھے دیکھیں، یہ تحفے میں نے آپ کو پیش کرے۔ اب جواب بھی تو دینا ہے، جواب بھی تو دینا ہے۔ کس نے؟ حسن نے۔ حسن کون ہے؟ وقت کا امام ہے، دین کا وارث ہے، کائنات کا مولا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ تحفے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ آمادہ ہے کون جملہ؟ آخری جملہ میرا بتائی جواب، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ تحفے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ ایک بار علی کے بیٹے کو جلا لایا، فاطمہ کے لال کو جلا لایا، حسن دربار میں کھڑا ہوا، ہائے ہائے میں جان دیکھے گا، حسن دربار میں کھڑا ہوا۔ ایک درباری نے آگے بڑھ کے میرے اور آپ کے مولا کی نالین کو سیدھا کرا، جس نے حسن کی نالین کو سیدھا کرا تھا۔ ایک بار فاطمہ کے بیٹے نے کہا یہ ہیرے تیرے، یہ جواہرات تیرے، یہ یاقوت ہے، بولیے گا یہ منی تیرے۔ جو وقت کا حاکم تھا اس نے کہا مولا میں اس کا بیٹا ہوں، سمجھو میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ تحفے میں نے آپ کو دیے اور آپ ایک غلام زادے کو یہ تحفے تبرک کے طور پہ دے رہے۔ حسن نے کہا جملہ دوہرا، اپنا جملہ دوہرا، تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں، اور یہ تحفے ہائے ہائے بولنا، یہ تحفے میں نے آپ کو دیے۔ ایک بار فاطمہ کے بیٹے کو جلا لایا، کہا سن
पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक बार सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो गई मजलिस, हो गई तकरीर, आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा सुना। मौला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको आबाद रखे, खुदा कोई गम ना दे सिवाय हमें शबीर के। ये फदाइल मोमिनीन के लिए होते हैं और ये मसाइब अली की बेटियों के लिए पड़े। मैं पढ़ सकता हूँ, रुला नहीं सकता, बस मैंने आगाज कर। अब तक जितनी मजलिस पढ़ी आप लोगों को भी खुश करा और जिक्र आले मोहम्मद हुआ। फदाइल मज़ादारों के लिए है, मसाइब अली की बेटियों के लिए है। बड़ी दूर से सफर करके आती है मेरी शहजादी, बहुत लंबा सफर है अली की बेटियों का। बस मैंने आगाज कर दिया। शाम से सफर करके आती है और पर्देदारों में आके बैठ जाती है। कोई तो दो जुमले मेरे भाई की गुर्बत के सुना दे, कोई तो दो जुमले मेरे बाबा की गुर्बत के पढ़ दे। अरे आज तो 29 सफर है ना, हमने मातम रखा है हसन का। पुरसाब रसूल अल्लाह को हसन का देंगे और हसन को रसूल अल्लाह का देंगे। जुमला कहूँ जनाजा उठना है मेरे मौला का। जुमला कहूँ आज बतूल भी आई भी है पर्देदारों में, एक फातिमा और कितने पुरसे वसूले। कभी अकबर की लाश का पुरसा, कभी कासिम के लाशा पामाल होने का पुरसा, कभी अब्बास के शानों का पुरसा, कभी सकीना की बालियों का पुरसा, कभी ज़ैनब की रिदा का पुरसा, कभी हसन के जहर का पुरसा, कभी गरीब के सर कटने का पुरसा। जज़ाक अल्लाह, मौला सलामत रखे। खबरदारा इन उठती हुई आवाजों पे अपनी रहमत करे। खुदा तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। एक बतूल और इतने पुरसे वसूले आज पुरसा लेने आई है। जनाबे दारा जन्नतुल बकी में मौजूद नहीं है, पर्देदारों में अली की ज़ौजा मोहम्मद की बेटी हसनैन की मां मौजूद है। इसलिए कि 27 सफर फातिमा का गरीब बेटा हसन मुश्तबा अफ्तार से था। एक बार जोधा बिन्ती अशद से कहा पानी चाहिए, अफ्तार के लिए पानी में जहर मिला हुआ था। हसन के जिगर के टुकड़े होने लगे, जैसे ही पहला जिगर का टुकड़ा गिरा का ज़ैनब, हसन को जहर मिल गया। एक बार सहारा लेता हुआ मेरा मौला बीबी उम्मे फरवा के घर तक आया। उम्मे फरवा कासिम को मेरे सीने पे लिटा दो। शहजादी फरमाती है मैंने कासिम को मौला के सीने पे लिटाया। 3 बरस का कासिम था, सीना इतना चल रहा था का बाबा आपका सीना कट रहा है, कासिम लेट नहीं सकता, मैं आराम नहीं कर सकता। एक बार का फरवा मेरी बहनों को बुलाओ। ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई, रुकैया आई, बीबी फिज़्ज़ा आई, हसन के पास हुसैन आए, अब्बास आए, मोहम्मद हनफी आए, बनू बस आए। जब जिगर के टुकड़े हो रहे थे तो कुछ टुकड़े ज़ैनब ने समेटे, कुछ कुलसूम ने समेटे, कुछ हुसैन समेटते थे। कोई बहन सर को पकड़ती, कोई बाजुओं को पकड़ती, कोई भाई पैरों को पकड़ता, मगर हाय करबला, हाय गरीब, हाय हुसैन, खंजर चल रहा था। 70 कदम के फासले पे ज़ैनब खड़ी थी पितरे साथ। मेरा माजाया कट रहा है, तू देख रहा, 2-4 तुमने मुझे पढ़ने देना। मेरा माजाया कट रहा है, तू देख रहा है। मुझे अपने ईमान से बताना दादारो, कोई गरीब से गरीब घर भी जनाजा उठता है ना, तो किसी गरीब का जनाजा भी घर वापस नहीं आता।
حسین دفن کرنے لگے، تیر چلے، 70 دن حسن کے جنازے میں بے وقت ہوئے، گیا ہوا جنازہ پھر واپس آیا، زینب نے حسین کے گلے میں بائیں ڈالی، بھیا حسین ہم نے تو حسن کو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ سفید کفن خون میں کیسے رنگین ہوا؟ ایک بار حسین کچھ نہیں کہہ سکے، کچھ تیر زینب نے نکالے، کچھ حسین نے نکالے، گیا ہوا جنازہ پھر جانے لگا، ادھر جنازہ چلا، ادھر زینب کا رونا بلند ہوا، فضہ بی بی نے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا اماں فضہ نانا کہا کرتے تھے حسن امیر بیٹا، حسین غریب بیٹا، جس امت نے میرے امیر کا یہ حال کرا اللہ جانے میرے غریب کا کیا حال کرے۔ دو جملے سنو پھر تابوت لے آنا۔ علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کے جنازے میں بس فرق اتنا تھا، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں کے آسمان پہ معلق تھا، نیچے سے ماں پکارتی تھی حسین، ماں